الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا عنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے درس میں ہم نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی 3 عبارات، 2 تقویت الایمان سے اور 1 صراط مستقیم سے اس پہ گفتگو کی تھی، اور ان عبارات کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ حضرات اکابر علماء دیوبند کے خوابوں پر کیے جانے والے چند اعتراضات اور ان کے اصولی اور تحقیقی جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اکابر علماء دیوبند کی تصنیفی، تدریسی، تقریری، تحریری اور دین کی تمام شعبہ جات میں اتنی وافر خدمات میں ہونے کے باوجود لوگ جب ان کا جواب نہیں دے پاتے تو بس اکابر علماء دیوبند کے چند خواب جو مبشرات ہوتے ہیں، بشارات ہوتی ہیں، ان پہ طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے چند اعتراضات ہیں، میں پہلے چند اعتراضات عرض کروں گا، اس کے بعد اصولی اور تحقیقی جواب سامنے رکھوں گا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سوانح قاسمی میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا خواب نقل کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایام طفلی بچپن میں یہ خواب دیکھا کہ میں اللہ رب العزت کی گود میں بیٹھا ہوں۔ اب معترض یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی گود میں بیٹھنا یہ تو چاہتا ہے جسم کو، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم اور کیفیات سے پاک ہے۔ تو گویا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب میں اللہ تعالیٰ کے عقیدہ مجسمہ ہونے کا قول کر لیا، تو یہ تو اللہ رب العزت کی ایک گستاخی بن گئی اور اہل سنت والجماعت کے ایک عقیدے اور نظریے کے سے انحراف ہو گیا۔ حالانکہ جس آدمی کو تم اہل سنت کا امام مانتے ہو، حجت الاسلام کا لقب دیتے ہو، وہ آدمی تو ایسا عقیدہ پیش کر رہا ہے، ایسا عقیدہ بیان کر رہا ہے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، براہین قاطعہ میں زبدۃ المحدثین حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اردو میں بات کرتے ہوئے، اردو میں تکلم کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو عربی، ہم اجمی، اردو ہماری زبان ہے، آپ کی زبان تو عربی ہے، اردو آپ کو کیسے آ گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے میرا معاملہ مدرسہ دیوبند اور علماء دیوبند کے ساتھ ہوا، اس وقت سے مجھے اردو آ گئی۔ اب اس خواب کے اوپر لیبل اور عنوان یہ لگایا جاتا ہے کہ دیکھیں علماء دیوبند علیاذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اردو زبان میں استاذ ہیں، یہ خواب پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا اور بہت اہم خواب جس کو عام طور پہ لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکیم الامہ مجدد الملہ
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت رات کو خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کے بجائے میری زبان پہ الفاظ اشرف علی رسول اللہ کے جاری ہو جاتے ہیں اور میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ وہ خواب بیان کرتا ہے۔ اب اس کو عنوان بنا کر لوگ یہ عنوان دیتے ہیں کہ دیوبندیوں کا کلمہ مسلمانوں کے کلمے سے جدا ہے۔ الغرض اس طرح دیگر اور بھی کئی خواب ہیں، تو ان تمام خوابوں کا قدر مشترک جواب اور اصولی اور اہم جواب وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ان میں سے ہر خواب کا جو تفصیلی اور تحقیقی جواب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ خواب کے بارے میں چند اصول ذہن نشین فرما لیں، اور بہت ہی اہم اور نہایت ہی سمجھنے والے اور ضروری اصول ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ 3 اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصول نمبر 1، پہلا اصول یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے خواب کا ظاہر اور ایک ہوتی ہے خواب کی حقیقت۔ خواب کی حقیقت جسے ہم تعبیر بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ہے خواب کا ظاہر اور ایک ہے خواب کی تعبیر۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ خواب کا ظاہر بڑا خوشنما، بڑا اچھا اور زبردست ہوتا ہے، لیکن جب معبرین سے اس کی تعبیر طلب کی جائے تو وہ تعبیر انتہائی ہولناک، ڈراؤنی اور خوفناک ہوتی ہے۔ اور کبھی معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں خواب انتہائی ڈراؤنا اور خوفناک ہوتا ہے، لیکن جب معبرین سے اس کی تعبیر طلب کی جاتی ہے تو وہ تعبیر انتہائی خوشنما ہوتی ہے، انتہائی زبردست اور مبارک اور باسعادت ہوتی ہے۔ میں اس اصول پہ بطور تائید کے 3 واقعات پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے، اور ایک صحابہ کرام کے شاگرد تابعین کے زمانے سے، اور تیسرا تابعین کے بعد والے زمانے سے۔ یہ 3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اصول سمجھانے کے لیے کہ خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت اور تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ ظاہر اور تعبیر کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھیں مشکات المصابیح میں جلد 2 ہے، صفحہ 572، رقم الحدیث ہے 6185۔ اس میں روایت موجود ہے، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب، انی رأیت حلما منکر اللیلہ، یا رسول اللہ اس رات میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو انتہائی ہولناک ہے، انتہائی ڈراؤنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ہوا، وہ خواب کیا ہے، بیان کر۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ انہو شدید، یا رسول اللہ خواب بڑا ہی سخت ہے، ہولناک ہے، تو مجھے تو گویا بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ہوا، بیان تو کیجئے۔ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، کہ یا رسول اللہ میں رات کو خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسد اطہر، آپ کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا جدا ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا کٹتا ہے اور وہ میری گود میں آ جاتا ہے۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رأیت خیرا، ام الفضل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواب کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں ڈرنا۔ رأیت خیرن، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ تعبیر کیا ہوگی؟ تلد فاطمہ انشاء اللہ تعالی غلامن یکون فی حجرک، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری پرورش میں ہوگا، تو اس کی تربیت کرے گی اور تو اس کا خیال کرے گی، تو اس کی پرورش کرے گی۔ تو حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ بس ایسے ہی ہوا، چند دن بعد فولدت فاطمہ الحسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم لیا۔ فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پرورش میں آئے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ بظاہر خواب کتنا خطرناک اور خوفناک تھا کہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے سے بھی گھبرا رہی ہیں کہ میں کیسے یہ خواب بیان کروں، لیکن جب اس خواب کی تعبیر پیش کی گئی تو خواب کی تعبیر اتنی مبارک کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کی سعادت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آ رہی ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اس کی اچھی تعبیر کیا ہو سکتی تھی؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور خواب کی حقیقت اور تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ واقعہ نمبر 2، دوسرا واقعہ دور تابعین سے۔ حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 321 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد 13 میں، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ متوفیٰ 748 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، اور علامہ جمال الدین مزی نے اپنی کتاب الاکمال میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 150 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رؤیا افزعتنی، ایک رات میں نے خواب دیکھا، ایسا خواب جس نے مجھے گھبراہٹ اور پریشانی مبتلا کر دیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ کأنی رأیت انبش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو شک کر رہا ہوں، قبر کو کورید رہا ہوں۔ اور جب یہ میں خواب دیکھا میں بہت پریشان ہوا۔ فأتیت البصرہ، میں بصرہ میں آیا۔ فأمرت رجلا ان یسأل محمد ابن سیرین، میں نے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ علامہ ابن سیرین سے جا کر میرے اس خواب کی تعبیر پوچھو۔ وہ بندہ گیا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس اور جا کر میرا خواب عرض کیا، تو علامہ ابن سیرین فرمانے لگے کہ ھذا الرجل ینبش اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ صاحب رویا، صاحب خواب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے۔ چنانچہ تاریخ نے پھر دیکھا اور امت دنیا نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب کتنا سچ ثابت ہوا، اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی یہ تعبیر کتنی واضح اور کھل کر امت کے سامنے آئی کہ اللہ رب العزت نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تدوین فقہ کا کام لیا، اور اللہ رب العزت نے احادیث اور قرآن کے سمندر سے جو موتی نکال کر امت کے سامنے فقہی مسائل کو پیش کرنے کی جو سعادت ملی، امت جانتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بظاہر کتنا خوفناک تھا کہ خود فرماتے ہیں رأیت رؤیا افزعتنی، ایسا خواب کہ اس نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ لیکن جب خواب کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے بتائی تو خواب کتنا اچھا کہ فرمایا، اور اس کی تعبیر کتنی سچ ثابت ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا خواب کی حقیقت کچھ ہوتی ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ نمبر 3، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 256 ہجری، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے سن 852 ہجری میں۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ایک بڑی ضخیم اور مفصل شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، اور اس فتح الباری کا انہوں نے مقدمہ لکھا 2 جلدوں میں ہدی الساری کے نام سے۔ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری، ہدی الساری صفحہ 9 پہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں ہم محمد ابن سلیمان ابن فارس، محمد بن سلیمان بن فارس سے یہ بات مروی ہے، قال سمعت البخاری، فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ گفتگو سنی، فرما رہے تھے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأننی واقف بین یدی، میں نے خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور گویا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوں، وبیدی مروحہ اذب بہا عن، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، وہ پنکھا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ جھل رہا ہوں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پہ بیٹھی ہوئی مکھیاں میں اڑا رہا ہوں۔ فسألت بعض المعبرین، تو میں نے بعض معبرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو مجھے تعبیر یہ دی گئی کہ انت تذب عنہ الکذب، کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سے جھوٹ کو دور کرے گا، یعنی علم حدیث حدیث شریف کا تو یوں کام کرے گا کہ جو لوگوں نے موضوع احادیث اور صحیح احادیث غلط ملت کر دی ہیں، اللہ رب العزت تو سے یہ کام لے گا کہ تو صحیح احادیث کو الگ کرے گا، موضوع اور ضعیف کو الگ کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ صحیح البخاری، یہی خواب تھا، یہی خواب کی تعبیر تھی جس نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر برانگیختہ کیا۔ اب دیکھیں بظاہر خواب کتنا ہولناک ہے کہ میں نبوت کے جسد اطہر سے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور خصائل میں سے نقل کیا کہ جسد اطہر پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ اب بظاہر خواب عجیب تھا کہ نبوت کے جسم پہ تو مکھی نہیں بیٹھتی، اور میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود اطہر پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں ان کو اڑا رہا ہوں۔ لیکن جب تعبیر دینے والے نے تعبیر بتائی تو تعبیر کتنی خوشنما ہے۔ تو یہ 3 واقعات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خواب کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور خواب کا ظاہر اور تعبیر کچھ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ام الفضل کے خواب بظاہر خواب ہولناک ہے لیکن تعبیر مبارک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بظاہر ہولناک ہے لیکن تعبیر مبارک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بظاہر ہولناک ہے، تعبیر مبارک ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین کے جو خواب پیش کیے جاتے ہیں ان خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ معبرین سے ان کی تعبیر جا کر پوچھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ان خوابوں کی تعبیرات کس حد تک مبارک ہیں۔ یہ تو پہلا اصول تھا خواب کے حوالے سے۔ نمبر 2، دوسرا اصول یہ ہے کہ دیکھیں خواب بندہ حالت نیند میں دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بیداری کی حالت میں تو خواب نہیں دیکھتا، جب بھی کوئی بندہ خواب دیکھے گا وہ حالت نیند میں ہوگا، اور حالت نیند میں انسان سے صادر ہونے والے افعال اور اقوال ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کیوں؟ وہ نیند میں جو ہوئے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جامع صغیر میں بھی ہے اور طبرانی میں بھی ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 بندوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے، 3 بندے مرفوع القلم ہیں، 3 بندے جو کچھ کرتے رہیں ان پہ کوئی ثواب عذاب کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ نمبر 1، عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے، حالت نیند میں جو کچھ کرتا رہے افعال اقوال اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ اور والمعتو حتی یفیق، اور مجنون آدمی جب تک وہ اس مجنون سے صحت یاب نہ ہو جائے۔ اور نمبر 3، والصبی حتی یعقل، بچہ جب تک وہ عاقل اور بالغ نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سونے کی حالت میں جو قول فعل صادر ہو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔
تو جب خواب حالت نیند میں دیکھا گیا تو نیند میں تو افعال کی ویسے بھی اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، تو خواب کے اوپر بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، تیسرا اصول فقہائے احناف کا بھی یہی اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ نیند میں کوئی کلام کر دے، فعل کر دے، تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس پہ آپ علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے 1252 ہجری، ان کی عبارت فتاوی شامی کی وہ ذہن نشین فرما لیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں فہذا صریح فی ان کلام النائم لا یسمى کلاما لغتا ولا شرعا بمنزلۃ المہمل۔ اس بات میں صراحت ہے کہ سونے والے کا کلام نہ لغوی اعتبار سے اس کو کلام کہتا ہے اور نہ ہی شرعی اعتبار سے اس کو کلام کہتا ہے، بلکہ سونے والے کا کلام ایک مہمل کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کسی آدمی نے سونے کی حالت میں طلاق دے دی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نیند کی حالت میں نکاح کر لیا، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ نیند کی حالت میں اللہ نہ کرے کلمہ کفر کہہ دیا، مرتد ہو گیا، ارتداد کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 اصول سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد آئیں اکابر علماء دیوبند کے خوابوں کی طرف، اور پھر آپ ان اصولوں کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ کیا ان مبارک خوابوں کے ایسے خواب جن کی اگرچہ ظاہر تو ہولناک ہے لیکن جن کی تعبیریں بڑی مبارک ہیں، ان کے اوپر اعتراضات کرنا اور امت کو یہ سمجھانا کہ یہ لوگوں کے خواب بھی ایسے ہیں کہ خوابوں کے اندر کبھی اللہ کی گستاخی، کبھی نبوت کی گستاخی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب جو سوانح قاسمی میں ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بچپن میں کہ میں اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوں۔ اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر تعبیر نہ بھی ہو سامنے تب بھی چونکہ بات خواب کی ہے اور ہم اصول بیان کر چکے ہیں کہ خواب میں صادر ہونے والا قول فعل وہ قابل اعتراض نہیں ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے، قابل جرم نہیں ہے، تو اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب پر اعتراض کیوں؟ نمبر 2، دوسرا جواب کہ دیکھیں، جب ہم اس خواب کی تعبیر معبرین سے پوچھتے ہیں، علامہ عبدالغنی النابلسی جن کی وفات ہے 1143 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں تعطیر الانام فی تعبیر المنام، یہ ان کی خواب ہے، یہ ان کی کتاب ہے خوابوں کی تعبیرات کے بارے میں، تعطیر الانام فی تعبیر المنام، جلد 1 صفحہ 9، اس میں فرماتے ہیں کہ ومن رآ انہ یعانقہ او یقبل عضوا من اعضائہ فاز بالاجر الذی یطلبہ، کہ وہ بندہ جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء میں سے کسی عضو سے اس کو معانقہ کرتا ہے، تو یا اللہ تعالیٰ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو بوسہ دیتا ہے، جس نے یہ خواب دیکھا، تعبیر کیا ہے؟ فاز بالاجر الذی یطلبہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جس کام میں بھی لگے گا اس کام میں وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، واقعتاً علامہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب کی تعبیر 100% صادق آئی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس مشن میں لگے، جس کام میں لگے، اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا اور ان کے مشن کو دنیا میں پھیلایا، اور ان کے لگائے ہوئے پودے دارالعلوم دیوبند کی دنیا بھر میں اس کی شاخیں، مدارس اور دنیا بھر میں دیوبند کے فیضگان موجود ہیں، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات اور حضرت کی خدمات ایک پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو خواب کی جو خواب انہوں نے دیکھا واقعتاً اس کی تعبیر پوری ہوئی کہ فاز بالاجر الذی یطلب، کہ جو بندہ یہ خواب دیکھے گا بس جو خواب میں جو یعنی اس کی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو پورا فرمائیں گے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہی اسی صفحے پہ علامہ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں وَمَنْ رَآ كَأَنَّهُ صَارَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہ جس بندے نے یہ خواب دیکھا کہ وہ گویا خود خدا بنا بیٹھا ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہے
کہ وہ خواب میں خود خدا ہے۔ فرمایا تعبیر یہ ہے اہتدا الی الصراط المستقیم، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ بندہ صراط مستقیم پہ گامزن ہوگا، وہ صراط مستقیم پہ چلے گا۔ اب آپ دیکھیں بظاہر خواب تو عجیب ہے کہ بندہ خود خدا بنا ہوا ہے خواب میں، لیکن تعبیر کتنی اچھی ہے۔ آگے خواب نمبر 2، حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب اس خواب کو عوام میں یوں پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی علماء دیوبند اپنے آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا استاذ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ براہین قاطع کی عبارت دیکھیں، وہاں پر حضرت سہارنپوری کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اردو میں کلام فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو عربی اردو کیسے آ گئی؟ فرمانے لگے جب سے میرا معاملہ مدرسہ دیوبند اور علماء دیوبند کے ساتھ ہوا مجھے اردو آ گئی۔ یہ خواب حضرت سہارنپوری نے بیان فرمایا اور پھر خود اس کی تعبیر بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مدرسہ دیوبند اور اکابر دیوبند نے علم حدیث کی خدمات بڑی پیش کی ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ان حدیث کی خدمات کو قبول فرمایا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی علم حدیث کی خدمات اس زمانے میں علم حدیث کی بات چل پڑی، ویسے علم تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، تصوف ہو، بلاغت ہو، کلام ہو، جو بھی ہو، جتنی خدمات اکابر علماء دیوبند کی علم حدیث میں یا دیگر علوم میں ہیں اس زمانے میں آپ تلاش کریں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کو استاد بن گیا ہوں، بلکہ فرمایا کہ جو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کی جو دینی خدمات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا ہے۔ نمبر 3، حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب۔ یہ بڑا مشہور و معروف خواب ہے اور اس کو عام طور پر لوگوں میں بہت پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کے پاس ایک مرید آیا۔ اب جو خواب لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرید نے خواب میں پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کیا ہے، تو متبع سنت ہے، یہ پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اصل اور حقیقت کیا ہے؟ آپ کتاب اٹھائیں الامداد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں جب پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لفظ محمد آتے ہی میرے ذہن میں حضور آپ کا خیال آتا ہے۔ حضور سے مراد حضرت تھانوی، یعنی لفظ محمد کہتا ہوں ادھر میرے خیال میں حضرت اشرف علی تھانوی اپنے شیخ پیر و مرشد ان کا خیال آتا ہے، تو میں محمد رسول اللہ کے بجائے پڑھ لیتا ہوں اشرف علی رسول اللہ۔ جیسے ہی میں یہ پڑھتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں، ہکا بکا رہ جاتا ہوں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، تو میں پریشان ہو کر اٹھ جاتا ہوں اور اٹھ کر میں اپنی زبان کو سنبھالتا ہوں کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، تو میں پھر اپنی زبان پہ صحیح کلمہ جاری کرنا چاہتا ہوں، لیکن غیر اختیاری طور پہ غیر ارادی طور پہ میری زبان سے پھر وہی جملے نکل جاتے ہیں۔ میں پھر اپنی زبان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان سے پھر وہی جملے نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت میں تو بہت پریشان ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری پریشانی کو دور کریں۔ اب یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شاگرد نے مرید نے آ کر یہ خواب پیش کیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا شیخ وہ متبع سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے تو آپ کا تصور میں شیخ کا نام آ رہا تھا، تو معلوم تعبیر یہ ہے کہ آپ جس شیخ پہ آپ نے بیعت کی ہے وہ متبع سنت ہے۔ اب چونکہ بات تو خواب کی تھی، اور جیسے میں نے اس سے پہلے اصول عرض کیے کہ خواب کے اندر بندہ نکاح کر دے منعقد نہیں ہوتا، خواب میں طلاق دے دے منعقد نہیں ہوتی، طلاق واقع نہیں ہوتی، خواب میں کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کر لے پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر خواب میں کوئی غلط جملہ کہہ دے، کلمہ کفریہ کہہ دے، غلط کلمہ کہہ دے، اس سے وہ بندہ مرتد نہیں ہو جاتا، اس سے وہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔
اب مخالفین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے مرید کو یہ کہتے کہ تو کافر ہو چکا ہے۔ بھئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کیوں کہتے جو خلاف حقیقت ہوتی؟ اس نے کوئی حقیقت میں تو یہ کام کیا نہیں تھا، اس نے حالت خواب میں یہ بات کی تھی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر فتوی کفر کیوں لگاتے؟ البتہ ایک اشکال جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اس کو حل کرنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب اس مرید نے خواب میں اشرف علی رسول اللہ پڑھا، یہ تو قابل مواخذہ نہیں ہے، قابل جرم نہیں ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوا، نیند سے اٹھ بیٹھا، بیدار ہوا، حالت بیداری میں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ، لیکن میری زبان سے جاری ہو جاتا ہے اشرف علی رسول اللہ، تو حالت بیداری میں تو اس نے کلامات کہہ دیے نا، تو یہ تو قابل مواخذہ ہے۔ تو اس اشکال کو سمجھنا ہے کہ اس کے جواب کیا ہے۔ دیکھیں، انسان جو بیداری کی حالت میں افعال اور اعمال کرتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، وہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے، غیر اختیاری طور پہ، حالانکہ وہ حالت بیداری میں رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے جملہ کہنا کچھ تھا، نکل کچھ جاتا ہے۔ کئی دفعہ یعنی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جملہ کچھ کہنا ہوتا ہے لیکن زبان سے نکل کچھ جاتا ہے۔ یا جس طرح غیر اختیاری فعل، مثلا راشا، یہ جو ہاتھ کے لرزنے کی حرکت ہے، اب یہ جو غیر اختیاری طور پہ حالانکہ حالت بیداری میں ہے، لیکن غیر اختیاری طور پہ یوں ہاتھ جو ہے یہ بندے کا لرز رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ تو اختیاری اور غیر اختیاری۔ اب اگر کوئی کام اختیاری حالت میں کیا جائے اس کا حکم اور ہوتا ہے، اگر وہی کام غیر اختیاری حالت میں ہو اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ اور احادیث میں اور قرآن کریم میں بھی، حدیث میں بھی اور فقہاء کے کلام میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی امر غیر اختیاری طور پہ بندے سے صادر ہو جائے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مومنین کو جو دعا سکھائی ہے، ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے میرے مولا کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر جائیں اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے 1976 میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے اعمال جو بندہ غیر اختیاری طور پہ کرے اس پہ اس آیت کی روح سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بندے کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، بندے کے اوپر اس کو جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابن ماجہ حدیث نمبر 2045 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے غلطیوں کو، نسیان بھولنے کو، اور ہر ایسا کام جن پہ ان کو مجبور کر دیا گیا ہو، اللہ رب العزت نے مواخذہ سے درگزر فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا بندہ بھول جائے یا غیر اختیاری طور پہ کوئی بات کہہ دے اس پہ اللہ رب العزت مواخذہ نہیں فرماتے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس پہ تیسری دلیل اور بہت اہم دلیل صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2747 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور ایک دوسرے طریق میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب اللہ کے دربار میں وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک مسافر آدمی جنگل میں ہو اور اس کے پاس سواری ہو، سواری کے اوپر اس کا زادرہ، کھانا پینا، پانی وغیرہ یہ ساری چیزیں موجود ہوں، اور وہ اچانک ایک جگہ بیٹھے اور اس کی سواری گم ہو جائے، سواری اس سے گم ہو جائے، اب وہ پریشان ہے کہ اب تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے، پانی سواری کے اوپر تھا اب پیاسا مروں گا، کھانا سواری کے اوپر تھا بھوکا مروں گا۔ وہ اسی
چین و کرب کی حالت میں ہے کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اور بالکل نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے کہ اب تو میری سواری مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی سواری فأخذ بخطامها اپنے سامان سمیت آ جاتی ہے۔ جیسے ہی اچانک اپنی سواری کو دیکھتا ہے تو من شدت الفرح خوشی کے ساتھ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخطأ من شدت الفرح، اس بندے نے اس خوشی کی شدت میں آ کر غلطی کر گیا، اس خوشی کے اندر آ کر اس سے یہ نہ سمجھ سکا میں نے کیا کہا۔ اب آپ دیکھیں حالت بیداری میں اس بندے نے کلمہ کہا اور کلمہ کفریہ ہے، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک اور میں تیرا رب، حالانکہ یہ ایسا کلمہ ہے جو کلمہ کفریہ ہے۔ اگر کوئی بندہ قصد سے، اختیار سے، سوچ سمجھ کر حالت بیداری میں یہ کلمہ کہے گا اس کے اوپر فتوی کفر ہوگا، لیکن اس بندے نے حالت بیداری میں تو کہا لیکن یہ حالت غیر اختیاری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کی شدت اس حد تک تھی کہ یہ بندہ مغلوب الحال ہو گیا، اسے پتہ نہ چلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس پر حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اس آدمی نے شدت خوشی کے اندر آ کر غلطی کی ہے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ اور جرم نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں وہ مرید جب خواب سے جب بیدار ہوا وہ اتنا پریشان تھا کہ میں نے خواب میں کلمہ کیا پڑھ دیا، اس پریشانی کی حالت میں وہ بار بار زبان پہ صحیح کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پریشانی اتنی اس کے اوپر غالب تھی کہ وہ کیا پڑھ جاتا اشرف علی رسول اللہ۔ تو اب اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور اس کے بعد نمبر 4 چوتھا اعتراض کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بندے نے یہ خواب پیش کیا کہ خواب میں کہ ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں قرآن کریم پر پیشاب کر رہا ہوں۔ تو حضرت تھانوی فرمانے لگے یہ انتہائی مبارک خواب ہے۔ اب اس کو لوگوں میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ حضرت تھانوی نے خواب کی تعبیر کیا دی۔ تو اصل یہ عبارت الافادات الیومیہ کی ہے، الافادات الیومیہ فی افادات القومیہ جلد 9۔ تو اس عبارت کا پس منظر اور اصل واقع اور اصل خواب کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہتے ہیں حضرت میں نے بڑی عجیب خواب دیکھی ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت فرمایا کیا دیکھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے قرآن کریم پہ پیشاب کر رہا ہوں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر دی کہ بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ حافظ قرآن ہوگا، اور چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس کا بچہ ہوا اور وہ حافظ قرآن ہوا۔ اور علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ جو علم تعبیر کے امام ہیں، انہوں نے تعطیر الانام فی تعبیر المنام باب البول کے تحت انہوں نے بھی یہی لکھا کہ ومن رآ رجلا انہ بال علی المصحف فیحفظ احد من اولادہ القرآن الکریم، کہ جس بندے نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے قرآن کریم پر پیشاب کیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی اولاد میں سے، اس کے بیٹوں میں سے کوئی بندہ قرآن کریم کا حافظ ہوگا۔ تو عجیب بات یہ ہے، یہی بات علامہ عبدالغنی نابلسی نے لکھی، ان کے اوپر کوئی اشکال نہیں کرتا۔ یہی بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی، ان کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الافادات میں لکھ دی تو ان پہ اعتراضات کی بھرمار کی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس نشست کے اندر اکابر دیوبند کے 4 خوابوں کا تذکرہ کیا، ایک حضرت نانوتوی کا اور ایک حضرت سہارنپوری کا اور 2 حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان تمام خوابوں کے جواب میں ایک 3 اصول بھی میں نے بیان کیے کہ 3 اصول کہ خواب کی حقیقت کچھ ہوتی ہے، اس کا ظاہر اور تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ اس پہ میں نے 3 واقعات بھی پیش کیے، اور اس طرح چونکہ خواب حالت نیند میں ہوتا ہے اور حالت نیند کا قول و فعل یہ اس پہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اور نمبر 3 فقہائے حنفیہ نے بھی اس بات کی تصریح کی، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نیند کی حالت کا جو کلام ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔
تو یہ اکابر دیوبند کے جو خوابوں پر اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے اصولی جواب بھی آپ کے سامنے آ گئے، اور بعض خواب ایسے ہیں جن کے تحقیقی جواب بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اکابر کی تعلیمات کو اپنانے کی اور اپنے اکابر کی کتب اور ان کے عبارات کی دفاع کرنے کی، سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔